اور عبادتوں کا آپ حق ادا کریں گے تو یہ عبادتیں واقعتاً آپ کو تبدیل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کا بھی رب ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو عبادتوں کا مقصد اپنے نفس میں تقوی پیدا کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا ہے۔ اس لیے ایک بندہ جب عبادت پر محنت کرتا ہے تو صرف مسجد میں آ کر کے وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ معاشرے میں اس کا کردار بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ عبادتیں انسان کے اندر وہ قوت پیدا کرتی ہیں جو اس کو زندگی کے دوسرے فتنوں میں مقابلہ کرنے کی شیطان سے طاقت ادا کرتا ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ روزوں کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ روزہ جو ہے نا، الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم رکھ رہے ہیں، اور تقریباً ایک نصف مہینہ قریب ہے کہ ختم ہو جائے گا، 15 دن ختم ہو جائیں گے روزے کے 2-3 دنوں کے اندر۔ تو یہ عبادتیں اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے نا، تو اس کا اثر بندے کے کردار پر دکھتا ہے۔ دیکھیے رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت مغفرت والا مہینہ ہے، اور تربیت والا مہینہ ہے نا۔ زمانے جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے ماضی، اور ایک ہوتا ہے حال، اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی جو گزر چکا، حال جو گزر رہا ہے، مستقبل جو آنے والا ہے۔ رمضان کی جو سعادتیں ہیں نا، وہ تینوں طرح کے زمانوں پر مشتمل ہے۔ رمضان ماضی کے لیے بھی سعادت والا ہے، حال کے لیے بھی سعادت والا ہے، اور مستقبل کے لیے بھی سعادت والا ہے۔ ماضی میں آپ نے جو گناہ کیے ہیں، رمضان اس کی مغفرت کرتا ہے۔ یہ رمضان کا فائدہ ہے کہ ماضی میں کیے گئے گناہوں کی مغفرت کے لیے آیا ہے رمضان۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رغم انف رجل ادرک رمضان ولم یغفر له، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، بدقسمت ہے وہ آدمی جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ ماضی میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے رمضان۔ حال میں جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں برکت دیتا ہے رمضان۔ آپ رمضان میں جو نیکیاں کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے پوچھا کہ تم نے حج کیا ہے؟ تو کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حج نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو رمضان میں عمرہ کر لو، فإن العمرة فی رمضان تعدل حجۃ معی، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو حال میں جو نیکیاں آپ کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ثواب آپ کو بڑھا کر کے دیتا ہے، اور مستقبل کے لیے آپ کی تربیت کرتا ہے رمضان۔ ماضی، حال، مستقبل، مغفرت، برکت اور تربیت۔ رمضان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آگے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار کیا جائے۔ اس لیے رمضان نفس کی تربیت کا ایک کورس ہے۔ 1 مہینے اللہ تعالیٰ اپنی عبادتیں کرانے کا کورس کراتا ہے بندے سے۔ کورس ہو رہا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ نفس کو مارنا سکھایا جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں۔ یہ جو ہماری نفس ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے فرمایا یہ نفس انسان کو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ حفت النار بالشہوات، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کو خواہشوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور یہ نفس ان خواہشوں کے پیچھے کھینچتا ہے، اور جو آدمی اس نفس کے پیچھے چلتا ہے یہ نفس اس کو لے جا کر کے سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے۔